اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ السلام علیکم۔ ابھی پریس کانفرنس سنی، مزہ آیا، ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، آپ اونچی آواز میں بول سکتے ہیں لیکن الفاظ جو پیارے ہوں، وہ کسی کی ان کے اخلاق سے گرے ہونے نہیں چاہیے۔ اگر نکل بھی جائیں، انسان ہے، اس کی اپولوجائز کر کے متبادل کوئی الفاظ بول دے، یہی ہے انسانیت۔ تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ایک ریکویسٹ تھی کہ یار قائد اعظم تیرا یہ نازک ہے، جیل میں تو بہت ہوتا ہے، تو یہ بس ایسی نہیں، اتنا نہیں من کے، نہیں تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ تھی کوئی میسیج تھا شیخ صاحب کی طرف سے، شیخ رسی۔ میں نہیں، ہم نہیں ڈرتے بھائی، کیوں اس میں کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر ظاہر ہے جو ہمارے پاس اس وقت پولیٹیکل ایکسپیرینس پیپل ہیں، ان کو ساتھ تو لے کے چلنا پڑے گا۔ اب اگر فار ایگزامپل اگر مجھے بٹھا دیا جاتا، فار ایگزامپل آئی ایم نیور بیکم، میرا یہی کام ہے کہ میں آپ لوگوں کی خدمت اسی طرح کرتا رہوں، چاہے آپ سنیں نہ سنیں، باہر بیٹھ کے۔ اس طرح آدمی پنکچوئل مین کے جسٹیفائی کر سکتا ہے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو ان کو اس لیے نہیں پکڑا جا رہا تھا کہ یہ نازک ہے، اور کبھی خیال آیا کہ مجھے کیوں نہیں پکڑا جا رہا، مجھے کیوں نہیں اندر دیا جا رہا، لیکن میں تو عام انسان ہوں، معمولی سا، میرے تو پیچھے بھی کسی نے نہیں آنا۔ اس کی وجہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، ایسے نہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ میں وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھوں گا، پنکچوئل، اچھی سوسائٹی بناؤں گا۔ یہ جو میں مجبور کر دیا جاتا ہوں، یہ مجھ سے ختم ہو جائیں گی، جو ریزنز ہیں جس کو چلانے کے لیے مجھے تنگ ہونا پڑتا ہے۔ اور انہوں نے میرا جائزہ سب سے پہلے لیا تھا، مجھے اس وقت نہیں پتا تھا، یہ ایک کویشچن آیا تھا باہر سے کہ میرا ایک دوست ہے یا سہیلی ہے، اس کو 25,000 10,000 جرمانہ ہو گیا ہے، یا وہ جرمانہ کاٹے گی یا وہ جیل کاٹے گی۔ اب میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس کو کیا مشورہ دوں۔ تو میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ دیکھو، اگر اس کے پاس اپنے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کسی سے پکڑ کے جرمانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں جیل کاٹیں۔ اور وہ بھی ویسے بھی وہ بھی ڈرگ کا کیس ہے، تو میں نے کہا وہ ختم ہو جائے گی وہاں پہ، تو آپ چھوڑ دیں گے، سب کو ہی پتہ ہے۔ تو وہ بات ختم ہو گئی۔ پھر میرے اوپر بھی ایکسپیرینس کہ میں نے کہا میں تو ڈھونڈتا ہوں وہ دن، میں تو ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ وہ علی آیا تھا نا باہر، تو میں نے اس کو ایک چیز بولی تھی، میں نے کہا بیٹا یہ جو تو باتیں کر رہا ہے نا، جو تم نے سیکھی ہیں قرآن کی، یہ تو اندر تھا، امپلیمنٹ ہو رہی تھی، اب باہر ہے، اب ذرا کر کے دکھانا۔ بہرحال پھر ایک اور تھاٹس بھی تھا میرے ذہن میں، دو تھاٹس سے۔ دوسرا یہ آیا، ایک تو یہ تھا میں آئی ولنگ ٹو بی، دوسرا یہ تھا کہ اس وقت تک چلو جیسے بھی ہوں میں کچھ آپ لوگوں کے لیے کر تو پا رہا ہوں، کچھ انفارمیشن ڈھونڈ رہا ہوں، کچھ انفارمیشن، اور میں یہاں پہ کیا، یہ بھی تو جیل ہی ہے نا یار، جیل نہیں ہے یہ بھی جیل ہی ہے، تو چلو کم از کم میں کچھ کام تو کر پا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے کام نہ کر پاؤں، اس لیے پھر میں نے اس کو، نہیں تو میں تو کسی تو انہیں کھنا پاڑ کے چلا جانا سی، ویری کریزی مین، ایک دن انہیں کھنا پاڑو تو جاؤ، مقدمہ ہوگا پھر تو جائیں گے نا، پھر کورٹ بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن پھر میں نے کہا یہ کام بند نہ ہو جائے، بس یہ تھا میرے ذہن میں۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر جواب دیں خوشی ہوگی۔ اللہ حافظ۔